رات کی سیاہ مخملی آنچل پر کلب کی رنگین روشنیاں کسی بدذوق مصور کے بے ترتیب رنگوں کی طرح بکھری ہوئی تھی۔ تیز موسیقی کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی اور ہوا میں شراب، سگریٹ اور مہنگے پرفیومز کی ملی جلی بو رچی ہوئی تھی۔ اس شور اور ہنگامے کے بیچوں بیچ ایک میز پر بیٹھا زریاب خان اپنے دوستوں کے ہمراہ کہکوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، وہ چمک جو دولت، طاقت اور بے فکری سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے امیر باپ کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا، مگر پاکستان میں وہی اکلوتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی ارسلان خان خاندان کی اصل ذمہ داری بیرون ملک بزنس سنبھالے ہوئے تھا، اور زریاب یہاں یونیورسٹی کی آڑ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو جی رہا تھا۔ یار زریاب، تم نے اس لڑکی کو کیا جواب دیا پھر؟ اس کے دوست نے لاج ٹکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ زریاب نے ایک ادا سے سگریٹ کے دھواں ہوا میں اڑایا۔ جواب وہ دیتی، میں نہیں۔ زریاب خان کسی کو جواب نہیں دیتا، صرف حکم دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ لڑکیوں سے دوستی کرنا، انہیں اپنے پیسوں کے جال میں پھنسانا اور پھر دل بھر جانے پر کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا اس کا معمول تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور عورت بھی انہی میں سے چیزوں میں سے ایک ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا منظر بالکل مختلف تھا۔ یہاں علم کی روشنی تھی، مگر زریاب جیسے طالب علم اس روشنی میں بھی اپنے لیے اندھیرے تلاش کر لیتے تھے۔ وہ اپنی چمچماتی سپورٹس کار سے اترا تو کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ ان نگاہوں کا عادی تھا، اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر وہ نظر آ گئی۔ زویا احمد، سادگی اور معصومیت کا پیکر، ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی طمانت اور سکون تھا جو زریاب کی دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ زریاب کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ ایکسکیوز می، اس کی باری آواز پر زویا اور اس کی سہیلیاں ٹھنڈک گئے۔ زویا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ زریاب اپنی پوری رونق کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی؟ زویا کے لہجے میں کوئی خوف یا مرعوبیت نہیں تھی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں۔ زریاب نے اس کی سہیلیوں کو گھورتے ہوئے وضاحت تھی۔ جو بات کرنی ہے یہی کرے، میں آپ سے اکیلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ زویا کا جواب صاف اور دو ٹوک تھا۔ زریاب کے چہرے پر ایک ناگوار مسکراہٹ ابھری۔ اسے اس طرح کا انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ لگتا ہے تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ میں زریاب خان ہوں، اور مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ مجھ سے دوستی کر لو، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس نے ایسے کہا جیسی کوئی بادشاہ اپنے رایا پر احسان کر رہا ہو۔ زویا کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دیکھیے مسٹر زریاب خان، اب جو کوئی بھی ہے اپنی آفر اپنے پاس رکھے۔ میں یہاں پڑھنے آتا ہوں، بکنے نہیں۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے دوستوں کے کہہ کے زریاب کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھلنے لگے تھے۔ اس کی انا کو پہلی بار اتنی بری طرح کچلا گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سڑکی کی یہ ہمت، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ شام کو جب زویا گھر پہنچی تو اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ان کا چھوٹا سا کرائے کا گھر غربت کے باوجود محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ زویا کے والد اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کی ماں نے زمانے کے ہزار تانے سہ کر بھی دوسری شادی نہیں کی اور محنت کر کے اپنی بیٹی کو پالا تھا۔ زویا ان کی کل کائنات تھی۔ آگے میری بچی، ماں نے مسکرا کر سے دکھا۔ جی امی۔ زویا نے اپنا بیگ رکھا، ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ انہیں یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے سے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے، چل میں تیرے لیے چائے بناتی ہوں۔ ماں بیٹی کی چھوٹی سی دنیا میں خوشیاں بھئی چھوٹی چھوٹی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ باہر کی دنیا کا ایک بھیڑیا ان کی اس معصوم سی دنیا کو تہس تہس کرنے کے منصوبے بنا رہا۔ دوسری طرف زریاب کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر زویا کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، اسے توڑنا چاہتا تھا، اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی دنیا میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اگلے دن جب زویا کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، زریاب کچھ فاصلے پر اپنے دوستوں کے ساتھ آ بیٹھا۔ زویا نے اسے نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا
کہ کوئی اسے مسلسل ڈھونڈ رہا ہے۔ زریاب نے موقع پا کر اپنا موبائل فون کا کیمرہ آن کیا اور زویا کی چند تصویریں کھینچ لی۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ ان تصویروں کو ایڈٹ کر کے اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے اتنا مجبور کر دینا چاہتا تھا کہ وہ خود چل کر اس کے بستر تک آئے۔ اس شام گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلا کام اپنے بھائی ارسلان کو ویڈیو کال کی۔ ارسلان جس سے ہزاروں میل دور تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی جان سے عزیز رکھتا تھا۔ اس کی زندگی میں زریاب ایک بولا بھالا، تھوڑا لاپرواہ مگر دل کا صاف لڑکا تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ ارسلان کی محبت بھری آواز اسکرین سے ابھری۔ زریاب بھی فوراً اپنے چہرے پر معصومیت اور پریشانی کے تاثرات سجا لیے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، مگر تو کچھ پریشان لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ یونیورسٹی میں سب ٹھیک ہے نا؟ زریاب نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کی سینے پر ہو۔ بھائی ایک لڑکی ہے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لڑکی؟ اچھا تو یہ بات ہے، پسند ہے کوئی؟ ارسلان مسکرایا، بہت بہت پسند ہے بھائی، مگر اس نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ زریاب نے اپنی آواز میں ٹوٹے ہوئے دل کا سارا درد سمونے کی کوشش کی۔ وہ ایک ماہر اداکار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، دل کسی کام میں نہیں لگ رہا ہے۔ ارسلان اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر فوراً سے پریشان ہو گیا۔ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تو فکر نہ کر، مجھے اس لڑکی کی تصویر اور باقی تفصیلات بھیج، میں خود اس کے گھر والوں سے بات کروں گا۔ اگر میرا بھائی کسی کو سچے دل سے چاہتا ہے تو وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو ضرور بنے گی۔ زریاب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فاتحانہ مسکراہٹ ہو گئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، آپ بات کریں گے؟ ہاں بالکل، تو بس مجھے اس کی تصویر بھیج۔ کال ختم کرتے زریاب نے کنٹین میں کھینچی ہوئی زویا کی سب سے معصوم تصویر ارسلان کو بھیج دی۔ اس کے ذہن میں اب ہر چہرہ واضح تھا۔ اس کا بھائی اپنے اثر و رسوخ سے زویا کے گھر والوں کو شادی کے لیے مجبور کر دے گا، اور ایک بار نکاح ہو گیا تو زویا اس کی ملکیت ہوگی، پھر چاہے اسے چند دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے دے، اس کی انا کی تسکین ہو جائے اور بدلہ پھر پورا ہو جائے گا۔ وہ فتح کے نشے میں چور اپنے کمرے سے نکلا اور اپنی دوست کو فون ملایا، کام ہو گیا یار، اب دیکھنا وہ پری ذات میرے بستر کی زینت کیسے بنتی ہے، بیوی بن کر ہی سے۔ وہ کہہ لگا رہا تھا، اور جب اس کی ماں کس کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، اس کی بات سن کر وہی ساکت رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح گر پڑی اور ان کا دل جسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا۔ انہیں آج پتا چلا کہ جس بیٹے کو دنیا کا معصوم ترین انسان سمجھتی تھی، وہ اندر سے کتنا کھوٹا اور زہریلا ہے۔ زریاب کی ماں رضیہ بیگم دہلیز پر بھوت بنی کھڑی تھی۔ بیٹے کا آخری جملہ، وہ پری ذات میں بستر کی زینت کیسے بنتی ہے بیوی بن کر اسے، ان کے کانوں میں زہر بن کر اتر گیا تھا۔ ان کا اپنے بیٹے پر مان بکھر گیا تھا۔ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ زریاب تھوڑا بگڑا ہوا ہے، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد جیسی ہوتی ہے، مگر اس قدر اخلاقی پستی میں بھی گر چکا تھا، اس کا انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ان کا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت ارسلان کو فون کر اسے سب سچ بتا دے، اسے بتائے کہ جس بھائی کو وہ پھول سمجھتا ہے وہ دراصل ایک کانٹا ہے جو ایک معصوم لڑکی کی زندگی میں چبھنے جا رہا ہے۔ مگر پھر ایک ماں کی ممتا آڑے آ گئی۔ ارسلان زریاب سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اگر اسے سچ بتا دیتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بدگمان ہو جاتا۔ کیا وہ دونوں بھائیوں کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کر دی؟ یہی سوچ کر ان کے قدم منجمد ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرش سے تسبیح کے دانے سمیٹے اور خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں چڑھ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خود ہی زریاب سے بات کریں گی اور اسے سمجھائیں گی، شاید وہ راہ راست پر آ جائے۔ مگر زریاب ان کی کسی بات کو سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ اپنی فتح کے جشن منانے کے لیے گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کا رخ شہر کے سب سے مہنگے کلب کی طرف تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری اس کے اندر کے طوفان کا عکس تھی۔ وہ جلد از جلد اس کامیابی کے نشے میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ کلب پہنچ کر اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جام پر جام چڑھانے شروع کر دیے تھے۔ موسیقی کا شور اس کی کہکوں میں دب رہا تھا۔ آج تو بڑا خوش ہے،
کیا لاٹری نکل آئی ہے؟ ایک دوست نے پوچھا تھا۔ لاٹری سے بھی بڑی چیز لگی ہے ہاتھ، زریاب نے آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ وہی یونیورسٹی والی غرور کی پتری۔ اب اس کا سارا غرور میرے قدموں تلے ہوگا۔ بھائی نے رشتہ بھیجنے کی حامی بھر لی ہے، نکاح کے بعد دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کے دوستوں نے شیطانی کہہ کے لگائے۔ وہ سب جانتے تھے کہ زریاب کے لیے نکاح اور شادی صرف ایک کھیل تھا، ایک طریقہ تھا کسی لڑکی کو قانونی طور پر حاصل کرنے کا، اور اپنی حوث پوری ہونے پر اسے چھوڑ دے گا۔ یعنی شیر نے شکار کو پنجرے میں لانے کا انتظام کر ہی لیا۔ پنجرہ نہیں، زریاب نے گلاس میز پر پٹکا، اسے میں سونے کے محل میں قید کروں گا، مگر وہ قیدی ہی رہے، ایسی قیدی جس کی روح تک میری غلام ہوگی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور پیتا جا رہا تھا، نشہ اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا فاتح ہے، جیسے ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ زویا کا انکار زدہ چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور زیاب کا نشہ بھی۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ وہ اس حالت میں گاڑی نہ چلائے۔ ارے چھوڑ یار، زریاب خان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، نہ کوئی لڑکی نہ کوئی سڑک۔ وہ چابی گماتا ہوا پارکنگ کی طرف پڑ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور بے تحاشا رفتار سے سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، فتح کا خیال۔ وہ مسکرا رہا تھا، ایک وحشیانہ مسکراہٹ۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ موت اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب پہنچ گئی ہے۔ ایک تیز موڑ کاٹتے سامنے سے آتے ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹس سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑی۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اس کے حواس جواب دے چکے تھے۔ وہ بر وقت بریک نہ لگا سکا اور نہ ہی سٹرنگ سنبھال پایا۔ ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی، ٹائروں کے چرچرانے کی آواز اور پھر دھات کے ٹکڑوں کا ایک ہولناک دھماکہ۔ زریاب کی سپورٹس کار ٹرک سے ٹکرا کر پرزے ہو گئی تھی۔ اس کا فاتحانہ کہکا ایک آخری کربناک چیخ میں بدل کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ تقدیر نے اپنا سب سے بڑا کہکا لگایا تھا اور اس کا سارا غرور، سارا نشہ سڑک پر بکھرے خون اور ٹوٹے ہوئے شیشوں کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ رات کے 2:30 بجے رضیہ بیگم کے گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ ان کا دل کسی انہونی کے خیال سے ہی پہلے ہی بیٹھا جا رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کیا یہ زریاب خان کا گھر ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فوراً سٹی ہسپتال آ جائیں۔ ان کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ہزاروں میل دور ارسلان اپنے اپارٹمنٹ پر ایک اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے پہلے نظر انداز کیا، مگر جب کال مسلسل آنے لگی تو اس نے اٹھا لی۔ ہیلو، آر یو مسٹر ارسلان خان، برادر آف زریاب خان؟ یس اسپیکنگ، اینی پرابلم؟ سر، there has been an accident. Your brother, he is no more. ارسلان کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات فرش پر بکھر گئے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ بٹ یہ نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ وہ دیوانہ وار چیخنے لگا۔ اس کا چھوٹا بھائی، اس کا لاڈلا، اس کی جان، اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ فوراً پاکستان کے لیے پہلی فلائٹ بک کروانے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ زریاب کی آخری کال۔ وہ کتنا پریشان تھا، کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر پڑی، جہاں زویا کی معصوم تصویر اب بھی موجود تھی، وہی تصویر جو زریاب نے بھیجی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ خون اتر آیا۔ اس کا سارا دکھ، سارا صدمہ ایک بھیانک غصے میں بدل گیا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس نے میرے بھائی کو ٹھکرا کر اسے اتنا دکھ دیا کہ وہ نشے میں ڈوب گیا اور اپنی جان گنوا بیٹھا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس لڑکی کو برباد کر دینا چاہتا تھا جس نے اس کے معصوم بھائی کی زندگی چھین لی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جسے وہ معصوم سمجھ رہا تھا وہ ایک شکاری تھا، اور جسے وہ قاتل سمجھ رہا تھا وہ خود ایک شکار تھے۔
جس لمحے ارسلان خان نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر قدم رکھا، کراچی کی جانی پہچانی ہوا اسے اجنبی اور دم گھٹنے والی محسوس ہوئی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں اس کا بھائی ہنستا تھا، جلتا تھا، جیتا تھا، اور اب اسی شہر کی مٹی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اس کا دل پر ایک بھاری پتھر رکھا تھا، مگر آنکھیں خشک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو اپنی بکھری ہوئی ماں کو کیسے سنبھالے گا۔ گھر کا منظر قیامت سے کم نہ تھا، ہر طرف رشتہ داروں کا ہجوم، دبی دبی سسکیاں، ناقابل بیان خاموشی۔ اپنی ماں رضیہ بیگم کو سفید چادر میں لپٹے بے ست پڑے دیکھ ارسلان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کو سہارا دیا، مگر اسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہو۔ زریاب ان کی دنیا تھا اور وہ دنیا اجڑ چکی تھی۔ 3 دن تعزیت اور رسومات میں کیسے گزرے، ارسلان کو ہوش نہ رہا۔ وہ ایک مشین کی طرح سب کچھ کرتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا، انہیں تسلیاں دیتا رہا، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بھڑک رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب سارا گھر سو جاتا، وہ اپنے فون میں زویا کی تصویر کو دیکھتا، ایک معصوم حسین چہرہ جسے اس کے مطابق اس کے ہنستے بستے گھر کو قبر بنا دیا تھا۔ تمہاری اس معصومیت کے پیچھے چھپے غرور نے میرے بھائی کی جان لے لا۔ وہ تصویر سے مخاطب پا، اس نے تم سے سچی محبت کی اور تم نے ٹھکرا دیے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم اس اذیت سے گزرو گی جس سے میرا بھائی گزرا ہے۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تدفین کے چند روز بعد جب گھر میں لوگوں کا آنا جانا کچھ کم ہوا، ارسلان نے اپنا منصوبہ پر عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے زریاب کی یونیورسٹی کے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر وہ سب زریاب کی اصل حقیقت چھپا گئے۔ سب نے یہی بتایا کہ زریاب آخری دنوں میں ایک لڑکی کی وجہ سے بہت پریشان اور خاموش تھا۔ اس بات نے ارسلان کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی انتظامیہ سے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر زویا احمد کی تمام تفصیلات نکلوائی، اس کا پتہ، اس کا فون نمبر، سب کچھ اب اس کی دسترس میں تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس شہر کے ایک متوسط طبقے کے علاقے میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سے کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ یہ جان کر اس کی آنکھوں میں حقارت اپڑی۔ 2 ٹکے کی لڑکی جس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس نے میرے کروڑ پتی بھائی کو انکار کرنے کی جرت کی۔ اگلے دن وہ اپنی مہنگی گاڑی میں اس پتے پر پہنچ گیا تھا۔ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکانات اور سادگی بڑا ماحول، یہ سب اس کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے چہرے پر دنیا جہان کا دکھ اور سنجیدگی طاری کی، اور دروازے پر دستک کی۔ دروازہ ایک عمر رسیدہ خاتون نے کھولا، جن کے چہرے پر وقت کی لکھی ہوئی فکر مندی اور مشقت صاف عیاں تھی۔ یہ زویا کی ماں تھی، آمنہ بیگم۔ جی آپ کون؟ انہوں نے اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا۔ میرا نام ارسلان خان ہے، میں زریاب خان کا بڑا بھائی ہوں۔ ارسلان نے انتہائی شائستہ اور دھیمے لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ زریاب کا نام سنتے ہی آمنہ بیگم ٹھٹک گئی۔ یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بعد زویا نے انہیں کچھ اشاروں میں بتایا تھا کہ ایک لڑکا اسے پریشان کرتا ہے۔ جی کہیے، میں اندر آ کر 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ ارسلان کا لہجہ اتنا مہذب اور اس کی شخصیت اتنی پروقار تھی کہ آمنہ بیگم انکار نہ کر سکی۔ اندر بیٹھ کے ارسلان نے ایک دوپہری کہانی سنانا شروع کی، جس کا ہر لفظ سوچا سمجھا اور ہر تاثر ناپا تلا تھا۔ آنٹی، میں جانتا ہوں میرا بھائی آپ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، وہ بہت حساس دل کا مالک تھا۔ جب زویا نے اسے انکار کیا تو صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ آخری بار جب میری سے بات ہوئی تو وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بغیر جی نہیں سکتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو ٹرنے لگے۔ اس کی اداکاری اتنی حقیقی تھی کہ آمنہ بیگم کا دل پسیج گیا۔ انہیں اس نوجوان کی موت کا افسوس ہونے لگا۔ بیٹا، جو ہوا بہت برا ہوا۔ اللہ تمہارے بھائی کو جنت نصیب کرے اور تمہیں صبر دے۔ ارسلان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبر کیسے آئے گا آنٹی؟ میرا ایک ہی تو بھائی تھا۔ میری ماں تو زندہ لاش بن گئی ہے، اس کی آخری خواہش بھی ادھوری رہ گئی ہے۔ وہ مرنے سے پہلے کہہ رہا تھا، بھائی کچھ بھی کر دو، زویا سے میرا رشتہ کروا دو۔ میں اس کے گھر والوں کو یقین دلاؤں گا کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ یہ کہہ کر ارسلان خاموش ہو گیا۔
اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آمنہ بیگم ایک غریب مگر عزت دار ماں تھی۔ ان کے دل میں اس امیر، شریف اور دکھیابی نوجوان کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں اپنی ماں کو پھر سے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے سر اٹھایا۔ میں اپنے مرحوم بھائی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی زویا کا رشتہ اپنے گھر کے لیے مانگنے آیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہمارے گھر کی بہو نہیں، بیٹی بن کر راج کرے گی۔ بس آپ انکار مت کیجیے گا۔ یہ میرے بھائی کی روح کا سوال ہے۔ آمنہ بیگم جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ شہر کے اتنے بڑے رئیس خاندان سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ، وہ بھی اتنی عزت اور مان کے ساتھ۔ انہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں لگا جیسے ان کی سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور اسلام کی چکنی چپڑی باتوں اور اس کے دکھاوے کے آنسوؤں کے جال میں پوری طرح پھنس چکی تھے۔ بیٹا، میں کیا کہوں؟ مجھے زویا سے بات کرنی ہوگی۔ ضرور کریں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ارسلان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غریب ماں اتنی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں پائے گی۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے اس کے چہرے پر طاری شرافت کا دکھ کا نقاب اتر گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک سرد، شفاف اور فاتحانہ مسکراہٹ ریری تھی۔ جال بچھایا جا چکا تھا اور شکار خود اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب شروع ہوگا اصل کھیل۔ زویا احمد، تمہاری بربادی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جس دن ارسلان خان کا قیمتی گاڑیوں کا قافلہ ان کی تنگ گلی سے واپس مڑا، آمنہ بیگم کو لگا جیسے ان کی آنگن میں قسمت کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں دروازے کو دیکھتے رہی۔ ان کے کانوں میں ارسلان کے مہذب اور ہمدردانہ الفاظ گونج رہے تھے۔ ان کی بیٹی جس کی پرورش انہوں نے 1000 مشقتوں سے کی تھی، آج شہر کے سب سے بڑے خاندان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ یہ خیال ہی ان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ بے چینی سے زویا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب زویا یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس نے اپنی ماں کو غیر معمولی طور پر خوش اور پرجوش پایا۔ ان کی چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو زویا نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ امی، خیریت تو ہے؟ آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خوش؟ ارے میری بچی، آج تو خوشی کا دن ہے۔ اللہ نے میری سن لی ہے۔ آمنہ بیگم نے زویا کا ماتھا چوما۔ تیرے لیے ایک بہت بڑا، بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ زویا کو حیرت۔ رشتہ؟ کہاں سے امی؟ ہم کسی کو جانتے ہیں یا؟ ہم نہیں جانتے۔ وہ ہمیں جانتے ہیں بیٹا، خاندان سے۔ سریاب خان کے بڑے بھائی ارسلان خان خود آئے تھے۔ یہ نام سننا تھا کہ زویا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں فرش پر گر گئی۔ کہ کیا کہا آپ نے؟ کون؟ وہی سریاب مرحوم کا بھائی۔ کتنا شریف، کتنا نیک لڑکا ہے وہ تو تم سے شادی بھی کرنا چاہتا۔ آمنہ بیگم نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ زویا کو لگا جسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، بلکہ پوری کائنات۔ اس کے کانوں میں زریاب کے کہہ کے اس کی توہین امیز باتیں، اس کی غلیظ نظریں گھوم گئی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس خاندان میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کی آواز میں لرزش کے ساتھ ساتھ شدید نفرت تھی۔ آمنہ بیگم کو اپنی بیٹی سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تو؟ تجھے اندازہ بھی ہے کیوں کتنے بڑے لوگ ہیں اور تجھے رانی بنا کر رکھیں گے؟ مجھے ایسی رانی نہیں بننا امی۔ زویا پھٹ پڑی۔ اب اس کے زریاب کو تو جانتی تھی نا، ایک بدتمیز، آوارہ اور بد کردار انسان تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں مجھے کتنا ذلیل کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس کے نام سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ اور آپ مجھے اسی کے گھر بیچنا چاہتی ہے؟ آمنہ بیگم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ بیٹا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ جوانی کا جوش ہوگا، کچھ کہہ دیا ہوگا، مگر اس کا بھائی ارسلان کتنا سلجھا ہوا ہے، تو بس اپنے بھائی کی روح کو تسکین چاہتا ہے۔ روح کی تسکین؟ زویا کے لہجے میں تلخی تھی۔ جس نے زندہ لوگوں کی روح کو اذیت دی ہو، اس کی روح کو تسکین کیسے ملے گی؟ امی پلیز انکار کر دیں، میں مر جاؤں گی لیکن شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر زویا اپنے کمرے میں بھاگ گئے تھے اور دروازہ بند کر کے پوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن ماں بیٹی کے درمیان ایک
سرد جنگ کا سما تھا۔ آمنہ بیگم ہر طرح سے زویا کو منانے کی کوشش کرتی، کبھی اسے اپنی غربت اور لاچاری کا واسطہ دی تھی، کبھی اس کی محفوظ مستقبل کے خواب اسے دکھاتی۔ زویا، میں نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، سلائی کڑھائی کر کے تجھے پالا ہے، میں اب تھک گئی ہوں۔ کیا تو نہیں جانتی کہ تیری ماں باقی کی زندگی سکون سے گزارے؟ یہ رشتہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ارسلان بھی اپنا کھیل بڑی مہارت سے کھیل رہا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن آمنہ بیگم کو فون کرتا، بڑی عاجزی سے پوچھتا کہ کیا زویا نے کوئی فیصلہ کیا۔ اس کا لہجہ اتنا دکھی ہوتا کہ آمنہ بیگم کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اس نے 2 بار مہنگی پھلوں اور تحائف سے بڑی گاڑیاں ان کے گھر بھجوائی۔ محلے والے یہ سب دیکھ کر حیران تھے اور آمنہ بیگم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ یہ سب چیزیں زویا پر دباؤ بڑھا رہی تھی۔ ایک طرف اس کی اپنی نفرت اور خوف تھا، دوسری طرف اس کی ماں کی امیدیں، آنسو اور واسطے۔ وہ اپنی ماں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ کیا وہ اپنی ماں کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتی تھے؟ ایک رات زویا نے اپنی ماں کو جائے نماز پر روتے ہوئے اور گر گرا کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا مانگتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نفرت اپنی ماں کی محبت اور قربانیوں کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے آنسو پوچھے، امی رونا بند کرے۔ آمنہ بیگم نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے امی، زویا کی آواز ایک بار پھر بے جان سرگوشی کی طرح نکلی تھی۔ اگر میری شادی اس گھر میں کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے، اگر آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ آمنہ بیگم نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا، مگر وہ یہ محسوس نہ کر سکی کہ ان کی بیٹی کا جسم کسی زندہ انسان کا نہیں بلکہ ایک بے جان پتھر کی طرح سخت اور ٹھنڈا تھا۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہوئی۔ ارسلان نے ہر چیز کا خیال رکھا، مہنگے سے مہنگا جوڑا، بہترین زیورات، ہر چیز زویا کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ مگر زویا کے لیے سب بے معنی تھا۔ وہ ایک گڑیا کی طرح تھی جسے سجایا جا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ویران تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک قربانی کے لیے تیار کی جا رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سرکش، میرے لیے تو یہ ایک اذیت ناک انجام کا آغاز لگ رہا ہے۔ باہر شہنائیوں کا شور بلند ہو رہا تھا اور اندر زویا کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس شخص کو اپنا محافظ سمجھ کر اپنی زندگی سونپنے جا رہی ہے، وہی در حقیقت اس کا سب سے بڑا شکاری ہے۔ نکاح کی تقریب ایک شاندار خواب کی مانی تھی۔ خاندان کا وسیع و عریض مال مہمانوں، روشنیوں اور پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خوشی اور جشن کا سما تھا، مگر اس سب کے بیچ بیٹھی دلہن زویا ایک زندہ لاش کی طرح تھی، جسے قاضی نے اس سے تیسری بار جب پوچھا، زویا احمد ولد مرحوم احمد علی، آپ کا نکاح ارسلان خان ولد سکندر خان سے حق وہر سکہ رجل وقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے آنسوں سے بھیگے امید بھرے چہرے کو دیکھا اور ایک کانپتی ہوئی بے جان سرگوشی میں سر ہلا دیا۔ قبول ہے، یہ ایک لفظ اس کی قربانی پر مہر ثبت کر گیا تھا۔ رخصتی کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی سے لپٹ کر ایسے رو رہی تھی جسے اپنی کل کائنات لٹا رہی۔ میری بیٹی، ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو بہت نصیب والی ہے جو تجھے اپنا اچھا ساتھی اور سسرال ملا ہے۔ ماں کے یہ الفاظ زویا کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ نصیب میں اس کے لیے کیا جال بنا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سی ان کے گلے لگ گئی۔ ان کی پرانی محفوظ زندگی کی آخری الوداع تھا۔ جب وہ ارسلان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو ایک عجیب سی خاموشی نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہی ارسلان جو اس کی ماں کے سامنے انتہائی شفیق اور مہذب بنا ہوا تھا، اور پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔
اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ زویا کا دل کسی اندیکھے خوف سے سکڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے محل نما گھر کے آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ گارڈ نے جھک کر سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہر طرف ہریالی، فوارے اور جگمگاتی روشنی تھی۔ یہ گھر نہیں، کسی بادشاہ کا محل تھا، مگر اس کی شان و شوکت اور وسعت زویا کو پوچھ دینے کی بجائے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے یہ خوبصورت قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کی خواتین نے اسے خوش آمدید کہا اور چند رسومات کے بعد اسے ایک وسیع و عریض کمرے میں پہنچا دیا گیا، جسے پھولوں اور شمعوں سے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں گلاب اور موتیا کی ملی جلی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اسے مخملی بستر پر بٹھا دیا گیا اور گھر کی خواتین ایک ایک کر کے کمرے سے چلی گئی۔ اب وہ کمرے میں تنہا تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ اسلان ایک اچھا انسان ہے، وہ دکھی ہے، اپنے بھائی کو کھویا اس لیے خاموش ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی کو کھولتے ہوئے سوچ رہی تھی، جو اس کی قسمت کی لکیروں پر لگائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ زویا نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ قریب آتی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ زویا کی سانس رکنے لگی تھی۔ کئی لمحے گزر کے مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ زویا نے ہمت کر کے دھیرے سے پلٹی اٹھائی تو اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ یہ وہ ارسلان نہیں تھا جس سے وہ ملی تھی۔ اس کے چہرے پر شرافت یا ہمدردی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد، بے رحم اور شفاف چمک تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے بے بس شکار کو دیکھ رہا ہو۔ تو ارسلان کی آواز ایک زہریلی سرگوشی کی طرح ابھری۔ آخر کار تم اس گھر میں آ ہی گئی، خاندان کی بہو بن کر، مبارک ہو۔ اس کے لہجے میں مبارک باد کم اور طنز زیادہ تھا۔ زویا نے سہمے ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارسلان جھکا، اس کو گھونگھٹ ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ بہت معصوم بنتی ہو نا تم، وہ اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے غرایا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس معصومیت کے پیچھے کتنا زہر، کتنا غم چھپا ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زویا کی آواز بمشکل نکلی۔ وہی جو تم سن رہی ہو۔ ارسلان سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کی گرد چکر کاٹنے لگا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی آج قبر میں ہے۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، کوئی اوقات نہیں۔ تم نے میرے بھائی کو ٹھکرانے کی ہمت کیسے کی؟ اس نے تم سے محبت کی تھی، بے وقوف، اور تم نے اپنے غرور میں اس کی جان لے لی۔ زویا پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ اس کا دماغ معوق ہو گیا تھا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ سمجھتی تھی تم کیا کہ تم میرے اس بھائی کو مار کر آرام سے زندگی گزار لو گے؟ نہیں، اب تمہاری زندگی میری ملکیت ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ وہ تمہیں روز ماروں گا، روز جلاؤں گا۔ وہ زویا کے سامنے رکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت سے بولا، ایسا کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں، کون سی حور ہو تم جس کے غرور میں تم نے میرے ہیرے جیسے بھائی کو انکار کر دیا؟ بولو۔ زویا حیرت، خوف اور صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں الٹ پلٹ ہو گئی۔ جس شخص کو وہ اپنا محافظ سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کی خون کا پیاسا نکلا۔ یہ شادی نہیں تھی، ایک انتقام تھا، اور اس انتقام کے لاوے میں جلنے کے لیے لائی گئی تھی وہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ کر اس کے عروسی جوڑے پر ڈلنے لگی تھی، جو اسے اب کفن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ارسلان کے زہریلی الفاظ کمرے کی پھولوں سے سجی فضا میں گونج کر رہ گئے۔ زویا کو لگا جیسے وہ کسی بھیانک خواب میں ہو، اور ابھی اس کی آنکھ کھل جائے، مگر یہ خواب نہیں تھا، اس کی تلخ حقیقت تھی۔ اس کا شوہر، جسے وہ ایک شریف اور دکھی انسان سمجھ رہی تھی، ایک جلاد تھا جسے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ نہیں، اس کی آواز ایک کمزور سرکوشی بن گئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کا بھائی… خاموش! ارسلان دہاڑا، ایک لفظ بھی مت بولنا میرے مرحوم بھائی کے خلاف، تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی خوبصورتی کا جال بچھا کر معصوم لڑکوں کو پھانستی ہیں اور پھر ان کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں۔
مگر تم غلط جگہ گئی، میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو رہتی دنیا تک تمہیں یاد رہے گی۔ زویا نے ہمت جمع کی، آنسو اس کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو سچائی جاننی ہے تو سنیں، آپ کا بھائی معصوم نہیں تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی، اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دیکھ کر دوستی کی پیشکش کی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکیاں دی، میری تصویریں کھینچ کر مجھے بلیک میل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کیا یہ معصومیت ہے؟ اس کی باتیں سن کر ارسلان کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ جھوٹ بولتی ہو، میرے بھائی پر الزام لگاتی ہو تاکہ خود کو بچا سکوں؟ وہ تو فرشتہ صرف انسان تھا، وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ تم ہی ہو جس نے اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ زویا درد سے کرا اٹھی۔ میں سچ کہہ رہی، اور خدا کی قسم، خدا کا نام مت لو اپنی گندی زبان سے۔ ارسلان نے اسے جھٹک کر دور پھینکا۔ زویا کا سر بیٹھ کے کونے سے ٹکرایا، مگر درد سے زیادہ اس کا دل زخمی تھا۔ اس کا اعتبار، اس کی امید، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ آج سے تمہاری جگہ اس کمرے میں نہیں ہے، فرش پر ہے۔ ارسلان کے لہجے میں نفرت تھی، اور ایک تکیہ اور چادر اس کی طرف اچھال دیا۔ اور کان کھول کر سن لو، اس گھر میں تم میری بیوی صرف دنیا والوں کے لیے ہو۔ میری ماں کے سامنے ایک لفظ بھی شکایت کا نام نکلا تو تمہاری ماں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تم ایک قیدی، اور قیدیوں کی کوئی خواہشات نہیں رہتی۔ وہ رات زویا کی ٹھنڈے فرش پر روتے ہوئے گزاری۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تو بہت خوش نصیب والی ہے۔ کیا نصیب تھا کہ جہاں پھولوں کی سیج کی جگہ کانٹوں بڑا فرش اس کا مقدر بنا تھا۔ اگلے دن سے زویا کی زندگی جہنم بن گئی۔ ارسلان صبح سب کے سامنے ناشتے کی میز پر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا شوہر۔ وہ اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا، اس سے مسکرا کر بات کرتا، مگر میز کے نیچے اس کا پاؤں زویا کے پیر کو بے رحمی سے مسل رہا ہوتا تھا، یا اس کا ہاتھ کرسی کی پشت پر زویا کا بازو دبا رہا ہوتا۔ ایک خاموش دھکے کے طور پر ازیہ بیگم اپنے بیٹے اور بہو کو یوں خوش دیکھ کر سکون محسوس کرتے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس دکھاوے کی مسکراہٹ کے پیچھے ان کی بہو کتنے آنسو چھپا رہی ہے۔ دن بھر زویا اس وسیع و ریز محل میں اکیلی بھٹکتی رہتی۔ اسے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا فون بھی ارسلان نے پہلی رات ہی چھین لیا تھا۔ وہ دنیا سے کٹ چکی تھی۔ اس کی واحد ساتھی اس کی تنہائی اور اس کی آنسو تھے۔ وہ گھنٹوں جائے نماز میں بیٹھی اللہ سے دعا کرتی، اپنی بے گناہی کا ثبوت مانگتی۔ دوسری طرف ارسلان بھی ایک عجیب سی اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ جب سے زویا کو روتا ہوا بے بس چہرہ دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل کانپ جاتا، مگر اسے اپنے بھائی کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آ جاتا۔ اس کا چہرہ نفرت سے پھر بڑھ جاتا۔ وہ اکثر راتوں کو زریاب کے کمرے میں چلا جاتا، اس کی تصویروں سے باتیں کرتا۔ دیکھ زری، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس سے تمہیں رلایا تھا آج وہ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ مجھے سکون تبھی ملے گا جب میں اسے پوری طرح توڑ دوں گا۔ وہ اپنی نفرت کو محبت کا نام دے کر خود تسلی دیتا رہا، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک ایسے جھوٹ کی بنیاد پر اپنی ایک اور معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے، اور زویا کی آنکھوں کی چمک ہر گزرتے دن کے ساتھ مانی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ ایک چلتی پھرتی لاش بن گئی تھی جو صرف سانس لے رہی ہو، جی نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور خان ہاؤس کی اونچی دیواروں کے پیچھے زویا کی خاموش چیخیں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ارسلان کا رویہ دن بدن سرد اور بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، بس اپنی نفرت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہتا، جیسے اس کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ رضیہ بیگم جو شروع میں ہی اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اب حالات کی سنگینی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دیکھتی کہ زویا ہر وقت سہمی رہتی ہے۔ ارسلان جب بھی کمرے میں داخل ہوتا وہ غیر ارادی طور پر کانپ جاتی۔ اس کی ہنسی کھیلتی بہو ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ کئی بار زویا سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتی، بیٹی سب خیریت تو ہے نا، تو خوش تو ہے؟ اور ہر بار زویا اپنی آنکھوں سے امڑتے آنسو کو ضبط کر کے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتی، جی امی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی ماں کو
دی ہوئی قسم کو توڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ارسلان کی دھمکی کو آزمانا چاہتی تھی، مگر ایک ماں کی نظروں سے کچھ چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ رضیہ بیگم کو شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے ان کے بیٹے اور بہو کے بیچ۔ وہ محبت اور اپنائیت نہیں تھی جو ایک نئے جوڑے میں ہونی چاہیے تھا۔ ان کے کمرے سے کبھی ہنستے بولنے کی آوازیں بھی نہیں آتی تھی، بس ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھائی رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت زویا کچن میں جوس کا گلاس لے کر لاؤنج کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر قالین میں الجھا اور وہ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز نے سن کر ارسلان طوفان کی طرح اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو؟ وہ دھیمی مگر زہریلی آواز میں ڈرایا تھا۔ رضیہ بیگم بھی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ وہ غلطی سے زویا نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری پوری زندگی ایک غلطی ہے، ارسلان نے نفرت سے کہا۔ تمہاری قیمت اس ٹوٹے ہوئے گلاس سے بھی کم ہے، کم از کم یہ کسی کام تو آتا تھا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح رضیہ بیگم کے دل میں لگے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں زویا کے لیے شدید نفرت اور زویا کی آنکھوں میں جان لیوا خوف دیکھا۔ ایک جھلکے سے انہیں وہ رات یاد آئی جب انہوں نے زریاب کو فون پر اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ زریاب کے شیطانی کہکے، اس کا منصوبہ، اس کا غرور، سب کچھ ایک فلم کی طرح ان کی آنکھوں میں گھوم گیا تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ زویا بے قصور تھی اور ان کا بڑا بیٹا ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوگا، ایک معصوم کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اس رات انہوں نے ارسلان کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ارسلان آیا تو اس کے چہرے پر ابھی تک غصہ تھا۔ ارسلان، بس کر دو۔ رضیہ بیگم کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ اس معصوم پر ظلم بند کر دو۔ ارسلان چونک گیا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس ظلم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آج دوپہر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے۔ رضیہ بیگم کی آواز بڑھا گئی۔ بیٹا، تم بہت غلطی پر ہو۔ زویا سچ کہہ رہی تھی، قصور اسی کا تھا، زریاب کا۔ امی پلیز۔ ارسلان غصے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ اس کی باتوں میں آ گئی؟ اس نے آپ کو بھی اپنی معصومیت کی جال میں پھنسا لیا؟ وہ معصوم ہے۔ رضیہ بیگم نے اپنی بات پر زور دیا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں۔ میں نے زریاب کی موت سے پہلی رات اسے فون پر اپنے دوست سے کہتے سنا تھا کہ وہ کس طرح اس نے تمہیں استعمال کر کے زویا سے نکاح کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ وہ اس سے بچا لے سکے اور پھر اسے چھوڑ دے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ارسلان، وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ ارسلان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ کیوں جھوٹ بولیں گی؟ کیا؟ رضیہ بیگم رو پڑی۔ وہ میرا بھی بیٹا تھا، مگر میں سچ کو نہیں جھٹلا سکتی۔ آپ اس لڑکی کے آنسو سے نرم پڑ گئی ہیں۔ ارسلان اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا ذہن اپنے بھائی کی معصومیت کے بت کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رضیہ بیگم نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تیرے مرحوم باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں ارسلان، میں ایک ایک لفظ سچ کہہ رہی ہوں۔ باپ کی قسم نے ارسلان کے وجود کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی اس کی باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ایک بے گناہ کو سزا دیتا رہا تھا؟ کیا اس کا بھائی وہ نہیں تھا جو وہ سمجھتا تھا؟ اس کا دل اور دماغ شدید کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، اپنے پیچھے اپنی ماں کو روتا ہوا اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کو چھوڑ کر کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھائی تھی۔ ارسلان مجرم کی طرح سر جھکائے زویا کے قدموں میں بیٹھا تھا اور رضیہ بیگم آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ التجا کر رہی تھی۔ زویا کے لیے سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ اس کے زخم اتنے گہرے اور تازہ تھے کہ ان پر معافی کا مرہم رکھنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ ارسلان نے اسے روکنے کی جرات کی اور نہ ہی رضیہ بیگم نے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے جو گھاؤ لگائے ہیں انہیں بھرنے کے لیے وقت
درکار ہوگا۔ اس رات کے بعد خان ہاؤس کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ احسان نے وہ کمرہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور وہ گیسٹ روم میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ زویا کے سامنے آنے سے بھی کتراتا، جیسے اس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ اس کا سارا غرور، ساری عقل پشمانی کی گرد میں دفن ہو چکی تھی۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی گناہ کا کفارہ ادا کرنا۔ وہ زویا کا خیال رکھنے لگا، مگر ایک فاصلے سے۔ اسے جب پتہ چلتا کہ زویا نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تو وہ خود کچن میں جا کر اس کی پسند کا کچھ بنواتا اور رضیہ بیگم کے ہاتھ بھجواتا۔ ایک رات جب موسم سرد ہوا تو وہ دبے پاؤں اس کے کمرے میں آیا اور وہ فرش پر سوئی ہوئی زویا پر احتیاط سے کمبل ڈال کر چلا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی نیند ہی نہ ٹوٹ جائے۔ زویا یہ سب تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ارسلان کی آنکھوں میں اب نفرت کی جگہ گہری شرمندگی اور دکھ نے لے لی ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہنستا بولتا نہیں تھا، بس ایک چپ سی اسے لگ گئی تھی۔ وہ گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھا رہتا یا پھر اپنے آفس کے کام میں خود کو غرق کر لیتا۔ ایک دن ارسلان نے ایک نیا موبائل فون لا کر رضیہ بیگم کو دیا۔ امی، اس زویا کو دے دے، اس کی والدہ پریشان ہوں گی، کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے ہی اس کا فون لے لیا تھا۔ جب رضیہ بیگم نے وہ فون زویا کو دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ ارسلان کی طرف سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کا پہلا عملی قدم تھا۔ اس نے مہینوں بعد اپنی ماں کو فون کیا۔ آمنہ بیگم بیٹی کی آواز سن کر رو پڑی۔ زویا نے مختصر بتایا کہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو اب دور ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو پوری حقیقت بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رضیہ بیگم اب زویا کا سہارا بن گئی تھی۔ وہ اکثر اس کے پاس آ کر بیٹھتی، اس سے باتیں کرتی۔ ایک دن انہوں نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم نے جو سہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے، مگر نفرت کا بوجھ بھی انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ ارسلان اپنے کیے پر شرمندہ ہے، وہ ہر لمحے اپنی گناہ کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس کی سزا یہی کافی ہے کہ جس بھائی پر وہ جان دیتا تھا آج اس کا نام بھی اس کے لیے اذیت بن گیا ہے۔ ان کی باتوں نے زویا کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی نفرت کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہیں۔ کچھ دن کے بعد زویا نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ تیار ہوئی اور ارسلان کے کمرے کے باہر جا کر دستک دی۔ ارسلان نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زویا پہلی بار اس سے براہ راست مخاطب بھی تھی۔ ارسلان اسے لے کر لان میں آ گیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ میں نے بہت سوچا، زویا نے آخر کار خاموشی توڑی۔ جو کچھ ہوا اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے مجھے جو زخم دیا ہے شاید ان کے نشان کبھی نہ مٹے۔ ارسلان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی، اسے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں میں کسی بھی سزا کا مستحق ہوں، آپ کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتی میں۔ زویا کا لہجہ دھیما تھا، اس کی آواز میں اب ٹھہراؤ تھا، کیونکہ آپ کو تو آپ کی سزا مل چکی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی سزا آپ کی اپنی پشیمانی ہے۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ الفاظ ارسلان کے لیے زندگی کا پیغام تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں نا۔ اس لیے نہیں کہ آپ اس قابل ہیں، زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بلکہ اس لیے کہ میں اب باقی زندگی نفرت اور ماضی کے بوجھ کے ساتھ نہیں گزار سکتی، اور اس لیے کہ میں نے آپ کی توبہ میں سچائی اور آپ کے آنسوں میں ندامت دیکھی۔ اللہ بھی سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر میں کون ہوتی؟ ارسلان کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ وہ بس تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے آج احساس ہوا کہ زویا صرف صورت سے ہی سیرت سے بھی کتنی خوبصورت اور مضبوط ہے۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں تھی کہ معافی ملتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ ان کے درمیان اعتماد بحال ہونے میں وقت لگا۔ ارسلان نے اپنی محبت، اپنے خلوص اور اپنی بے پناہ احترام سے زویا کے ہر زخم پر مرہم رکھا۔ اس نے اسے وہ عزت اور مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے اسے اس کی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دی اور ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ رضیہ بیگم اپنی بہو اور بیٹے کو ایک نئی سچی بنیاد پر اپنی زندگی شروع کرتے دیکھ سکون محسوس کرتی۔ ذرا آپ کی غلطی تو ان کے خاندان کو تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا تھا،
مگر زویا کی معافی اور ارسلان کی توبہ نے اسے بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ دونوں اکثر شام کو لان میں بیٹھتے اور ان کے درمیان کی خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ پرسکون ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک اذیت ناک ماضی سے سیکھا تھا کہ محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ معافی انتقام سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ان کی کہانی ایک تلخ حقیقت سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کا انجام ایک پرسکون اور ایک امید بری صبح پر ہوا تھا۔